وعلیکم السلام۔ ام الہدا، خوش آمدید پروگرام میں آپ کو۔ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو حیا باختہ اشتہارات ہیں اور اس کے ساتھ جو ہماری مشرقی اور اسلامی روایات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ خواتین مارچ میں بےہودگی سے لے کر ایک جو ٹیکسی آن لائن ٹیکسی سروس تھی اس میں ان کے اشتہار تک خواتین کو ترغیب دلائی گئی کہ کھلے عام ترغیب دلائی گئی کہ وہ گھروں سے نکلیں، گھروں سے بھاگیں، اپنے اس سماج کے بندھن کو توڑے۔ تو اس سارے سلسلے کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جزاک اللہ۔ میں اب دیکھیں کہ خواتین مارچ کے پوسٹرز اور جو کریم سروس کا ایک اشتہار تھا، اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ایک عام پاکستانی خاتون جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ تو ضرور ہوتی ہے، مگر اپنے ذہن کو اس سے ہم آہنگ کر نہیں پاتی یا بالکل خود کو پاتی ہی نہیں ہے، کہ جو کہ الحمدللہ اس بات کی ایک علامت ہے کہ یہ تمام بےہودگی جو ہے ہماری ثقافت سے میل نہیں کھاتی، اور نہ ہی یہ کام پاکستانی خاتون کے جذبات کی عکاسی کر سکتی ہے۔ معاملہ جو اس سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چند عناصر ہیں جو پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق تباہی کی طرف ظاہر ہے ہماری ثقافت کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان ایسی خواتین کے جذبات کا جو کسی نہ کسی طرح سے معاشرے میں مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ لوگ وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں اور پھر اپنے زہر جو ہے ان کا ان اشتہارات میں اور اس بےہودگی کی شکل میں، اس کی مقدار ہر بار تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ حملہ وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر رد عمل کا انتظار کرتے ہیں، اور رد عمل کو دیکھ کر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بھی تیار کرتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل اس عملے میں سارے میں ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو رائٹ ونگ کے کچھ اصلاح کرنے والے ہیں وہ بس اسی رد عمل کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو برا بھلا کہہ دیا اور کافی ہو گیا۔ ہم قطعاً اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ مارچ کے پوسٹرز یا اشتہارات ان کی اصل منزل نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ حتمی اقدامات ہوتے ہیں، وہ تو صرف ایک ٹیسٹر ہوتے ہیں، اور اصل کام اور ایجنڈا تو ان کے بعد شروع ہوتا ہے، اور اصل مقاصد کے حصول کے لیے تو بعد میں زہر کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے، اور پھر پوٹینشیل سبجیکٹس جو ان خواتین کی شکل میں ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، اور یہ وہ خواتین ہیں جو معاشرے میں کسی نہ کسی درجے کے استحصال کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ اپنے مسائل کا حل جب ان کو نہیں مل پاتا صحیح طریقے سے، تو پھر ان ایسے تباہ کن مقاصد اور اہداف رکھنے والوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور پھر اپنی عزتوں کو وہ داؤ پر لگا بیٹھتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ کیسی سوچ ہے کہ ایک عام باحیا معاشرے کی عورت اس کی عکاسی یہ نہیں کرتی۔ ہاں، البتہ اس سوچ کو کچھ ایسے پرکشش جملوں میں ضرور چھپایا جاتا ہے جو ہمیں پوسٹرز میں بھی نظر آئے اور اس اشتہار میں بھی نظر آیا، کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پھر جب وہ اس انداز میں سوچتی ہے تو وہ ذرا سا بے ضرر زہر جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو چکھنے کے لیے خود کو راضی کر لیتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے منظم انداز میں ذرا سوچنے سمجھنے اور پھر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ یلغار اس قسم کی ہے کہ ایک وقت میں اگر ہمارے رد عمل سے جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جاتی ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد ذرا زیادہ قوی انداز میں دوبارہ سے حملہ آور ہوتی ہے۔ صحیح، اس پہ تو ہم کام کر لیں گے، اور پاکستان کا معاشرے نے، سماج نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کو۔ لیکن دوسری طرف خواتین کے حقیقی مسائل بھی ہمارے سماج میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ مسائل جو خواتین کے، چونکہ اس کو کنڈم کرتے ہوئے ہم ان مسائل سے نظر انداز انہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ خواتین کے جو حقیقی ریل مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں، جو خواتین کے حقیقی مسائل ہیں ہماری سماج اور ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیے، پاکستانی خواتین جو ہیں وہ مختلف طبقات میں تقسیم ہیں، اور ہر طبقے کے اپنے مسائل ہیں۔ ملازمت پیشہ خواتین جو ہیں ان کے چیلنجز اور ہیں، لوور مڈل کلاس میں جو خواتین ہیں ان کے اور مسائل ہیں، اور پھر لبرلزم کا جو لبادہ اوڑے جو یہ بھیڑیے کچھ ہیں وہ ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہہ کر نظر نہیں چرا سکتے کہ یہ تو شاید ایک آدھ خاتون کا مسئلہ ہوگا۔ ہمیں یہ پہلے تو سب سے پہلی بات تو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ استحصال ہے، تذلیل ہے، اور کہیں کچھ طبقات میں خواتین کو زد و کوب جو کیا جانا ہے وہ ہمارے معاشرے کے حقائق ہیں، اور تلخ حقائق ہیں جن کو ہم تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ملازمت پیشہ خواتین کے لیے دوہری چکی میں جو پسنا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ سب مسائل اپنی جگہ، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مجھے تو سب سے بڑا مسئلہ اس سارے معاملے میں لگتا ہے وہ یہ کہ رائٹ ونگ جو ہمارا ہے، جو صحیح اسلامی تعلیمات
کا ادراک رکھتے ہیں ان کی جانب سے ان مسائل کو منظم انداز میں ایڈریس نہیں کیا جاتا، نہیں پرکھا جاتا، اور پھر لیفٹ ونگ والے جو ہیں وہ ان مسائل کے خواتین جو شکار خواتین ہیں ان کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے اذہان کے لیے۔ ہمارے ہاں اکثر اصلاح کرنے والے صرف لکھ کر یا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو 1400 سال پہلے تمام حقوق دے دیے تھے، وراثت میں بھی حق مل گیا، عزت و احترام کا مقام بھی مل گیا، اور پھر خاموشی۔ اچھا، اس میں اگر میں بات کروں تو آپ نے رائٹ ونگ کی بات کی، اسلامی تعلیمات کی بات کی، تو کیا ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات، ہماری مشرقی روایات عورت کے، خاتون کے آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں رکاوٹ ہیں؟ بالکل قطعاً ہمارے اوپر نا یہ ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا اور زبردستی ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ خواتین کے لیے آج کے جو ان کے مسائل ہیں اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں، اور اس کو روکتی ہیں، ہنڈر کرتی ہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں۔ حالانکہ دراصل اسلامی تعلیمات ہی اور مشرقی روایات ہی عورت کی حقیقی امپاورمنٹ انہی میں چھپی ہے کہ ہمارے سامنے جب ان مسائل کو رکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ اس وقت کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جو مغربی عورت ہے جس کی زندگی کو بظاہر تو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ آزاد ہے اور بے حیائی جو ہے اس کا وہ بہت خوبصورت اس میں وہ لگتی ہے، تو اس وقت اس کے زندگی کے جو اصل رنگ ہیں ان کے اوپر کیوں نظر نہیں ڈالی جاتی، کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ عورت جو ہے وہ اب اس طرح سے روبوٹ بن کر نہیں رہنا چاہتی، بالکل وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس معاشرے میں وہ عزت چاہتی ہے جو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ تو ہم جب وہ ہمارے سامنے ایک نیگیٹیوٹی اس چیز کی ہمارے سامنے وہ ڈارک سائڈ لائی ہی نہیں جاتی ہے، اس کو گلیمرائز کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے سانچے میں معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے ڈھالا ہے، اور پھر اتنی ہی محبت سے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اس کو یہ احساس دلانا ضروری ہے باقی صرف کہ وہ بہت قیمتی ہے، اور اسلامی تعلیمات اس کو دراصل اس کا اصل مقام ہی تو دینا چاہتی ہیں۔ وہ خود اپنی دشمن اس وقت بنتی ہے جب وہ مردوں کا مقابلہ کرتی ہے اور سر بازار خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا معاشرے میں الگ مقام ہے جو کسی مقابلے کا محتاج نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی فطرت سے جنگ چھوڑ کر اسلامی تعلیمات میں اپنا راستہ تلاش کر لے تو اس کو درپیش مسائل تمام ایک ایک کر کے چھٹ سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ بہت شکریہ ام الہدیٰ، بہت نوازش، سلامت رہیے۔